السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانے والی ہوں کیونکہ ہم اس وقت ایام فاطمیہ میں داخل ہو چکے ہیں اور انہی دنوں میں ہمیشہ طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، لیکن آج ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتائیں گے کہ جنہوں نے خود یہ ظلم کروایا انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اعتراف بھی کیا، اور یہ بات اہل سنت کی معتبر کتابوں میں صاف صاف لکھی ہوئی ہے۔ عام طور پر ہر انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اب موت قریب آ گئی ہے تو وہ صرف وہی بات کرتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اسی لیے شریعت میں وصیت کرنا بھی اسی وقت مستحب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے بھی جب اپنی خلافت کی زندگی اور عیش و آرام کے دنوں کو ختم ہوتے دیکھا تو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کچھ ایسی باتیں کہیں جنہیں سن کر تاریخ اسلام کے کئی حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے ہی صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات اہل سنت کے معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ مثلاً شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام میں، محمد بن جریر طبری نے تاریخ طبری میں، ابن قتیبہ دنوری نے الامامۃ والسیاسہ میں، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اور دیگر بڑے مورخین جیسے ابن ابی الحدید، طبرانی، ہیثمی، مسعودی، ذہبی، ابن حجر، متقی ہندی سب نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی بیماری کے ایام میں عبد الرحمن بن عوف سے کہا، مجھے کسی چیز پر افسوس نہیں مگر 3 کاموں پر جن کو کاش میں نہ کرتا، اور کاش 3 کام کرتا، اور 3 باتوں کے بارے میں کاش میں رسول خدا سے سوال کر لیتا۔ پھر کہا، وددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمۃ وان اغلق علی الحرب، یعنی کاش میں فاطمہ کے گھر کی حرمت شکنی نہ کرتا، چاہے وہ گھر مجھ پر جنگ کے لیے ہی کیوں نہ بند کیا گیا ہوتا۔ یہ الفاظ حضرت ابوبکر کے اپنے اعتراف ہیں۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بی بی کے گھر پر حملہ کیا تو پھر آج کے زمانے کے بعض مفتی اور خطیب کس بنیاد پر انکار کرتے ہیں؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعد کے کچھ اہل سنت علماء نے ابوبکر کی عزت بچانے کے لیے اس روایت میں تحریف کر دی۔ انہوں نے عبارت سے بیت فاطمہ کے الفاظ حذف کر دیے اور کہا، کاش میں فلاں کام نہ کرتا لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، یعنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو بات تاریخ کی سطروں میں درج ہو چکی ہو اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، جب خود حضرت ابوبکر اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اس ظلم کا اعتراف کر رہا ہے تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم خود ابوبکر کی زبان سے نکلی بات کو مانیں یا ان لوگوں کی جو دنیا کے خوف یا مفاد میں سچ چھپاتے ہیں؟ تاریخ نے گواہی دے دی ہے اور سچ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، چاہے اسے کتنی ہی کوششوں سے چھپایا کیوں نہ جائے۔